اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع بھی پاک بھارت جنگ ہے۔ سیالکوٹ سیکٹر پہ بھرپور حملہ کیا گیا، جس کو پاک افواج نے نہ صرف پسپا کیا ہے بلکہ ان کے بارڈر سے بھی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ پاکستانی افواج ان کے علاقے میں اندر تک 500 میٹر تک اندر گئی ہیں، ان کو دھکیل کے پھر واپس آ گئی ہیں، اور وہ جاتے وہ اپنی لاشیں اور زخمی بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی، اور اللہ کی غیب، سب سے بڑھ کے اللہ کی غیب سے مدد پاکستان کو حاصل ہو گئی ہے۔ اس پہ کھل کے بات ہوگی کہ کون سی غیبی مدد پاکستان کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور ایسی بھرپور مدد ملی ہے نا، یقین جانیے کہ دشمنوں کے پوری دنیا کے کافر مل کے بھی آ جائیں نا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں پاکستان کو۔ ایسی زبردست غیبی مدد ملی ہے اللہ کی طرف سے، اس پہ بات ہوگی۔ اور انڈیا کے سکھ پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن قوم یوتھڑ پی ٹی آئی کے یوتھڑ طبقہ پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کی حمایت کر رہا ہے، ان کی حمایت میں پوسٹیں لگا رہا ہے، ان کی حمایت میں میڈیا پہ اور فوج کے خلاف بیانات دے رہا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر ملک کے اندرونی حالات، اس پہ بات ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے کل رات کو ابر رحمت برسائی ہے، جس سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہلکی پھلکی رحمت کی بارش ہو۔ یہ آندھی طوفان جو ساتھ آتا ہے نا، یہ نہ آئے، ہلکی پھلکی فوار لگی رہے، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگی رہے، جو کہ رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ طوفانی بارش بھی زحمت کی بارش بن جاتی ہے، اور آندھی طوفان اور زیادہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ خاص کرم کرے، خاص رحم کرے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور بس اپنا ہی کرم بنائے رکھے۔ تو سب سے پہلے اب میری آپ سب سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، نئے آنے والوں کو میں تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا، اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ملک کا وفادار بنائے، آمین۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ دیں، اس وقت ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے۔ اس وقت کم از کم اپنی فوج کا مورال بلند کریں۔ ایک بھی اس مردود عمران یا اس کی غلیظ بہنوں کی طرف سے بیان نہیں آیا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، جو وکیل ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں بیان، انہوں نے بیان دیا ہے، وہ بھی سیاست کی حد تک ہی سمجھ لیں۔ تو باقی جو ہے نا، انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ اللہ کے کرم سے پاکستان کو اللہ نے بنایا ہی اسی مقصد کے لیے۔ 2 ریاستیں دنیا میں ٹوٹل بنی ہیں کلمے کی بنیاد پہ۔ ایک ریاست مدینہ، جس کو یثرب بھی کہا جاتا ہے،
مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک پاکستان جو کہ کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ دونوں ریاستوں نے قیامت تک قائم و دائم رہنا ہے، اس کو کوئی دنیا کا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور باقی جو ہے نا، غزوہ ہند کا اعلان کر دیا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے۔ غزوہ ہند کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اس جتھے کی یا اس لشکر کی قیادت جو کر رہا ہوگا وہ ایک سید زادہ ہوگا، سید ہے، سید زادہ ہے، علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ تو غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے۔ اب ان مردودوں کو چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کہ کم از کم مسلمان تو رہیں نا، کافر تو نہ بنے نا، کیونکہ غزوہ ہند کی جو مخالفت کرے گا نا وہ کفار میں شمار کیا جائے گا، مسلمانوں میں نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ غزوہ ہند جب شروع ہوگا اس وقت دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ہوگا ایمان والوں کا اور ایک گروہ ہوگا کافروں کا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ طے کر لیں کہ ایمان والوں کے گروہ کے ساتھ چلنا ہے یا کافروں کے گروہ کے ساتھ چلنا ہے، جس کے ساتھ چلیں گے اسی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ امید نہ رکھیں کہ عمران ان کو جنت میں لے کے جائے گا، وہ تو خود دوزخ میں جائے گا، وہ تو قادیانی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا، اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ پیغمبر آئے گا، نہ رسول آئے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں آئے گا تو پھر مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو ان جاہلوں کو میں بتا دوں، میرے ساتھ کل فیس بک پہ ایک بحث کر رہا تھا قادیانی کہ وہ کیسے پھر آئیں گے، تو میں نے اس کو بڑے پیار سے تحمل سے سمجھایا ہے۔ تیش نہیں کرنی چاہیے، آرام سے، پیار سے، سکون سے سمجھانا چاہیے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ ہے تو شاید تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، لیکن وہ پہلے آ چکے ہوئے ہیں، وہ آلریڈی 1,24,000 پیغمبروں میں شامل ہیں۔ اب ان کا اور ہمارا اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کم و بیش 1,24,000، یہ کہتے ہیں کم و بیش 1,40,000۔ ان کے مطابق مطلب ابھی اور آنے ہیں، نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں سیالکوٹ سیکٹر پہ حملہ مکمل طور پہ پسپا کر دیا گیا ہے، لیپا سیکٹر میں مکمل طور پہ پسپا کر دیا گیا ہے، ان کی چیک پوسٹیں تک اڑا کے رکھ دی ہیں پاک فوج نے۔ اس کے بعد فضائی برتری اتنی ہے کہ جب بھی ان کے جہاز آتے ہیں وہ واپس بھاگ جاتے ہیں، آگے ان کو ریڈی ملتے ہیں جے ایف تھنڈر، ان کو ابھینندن یاد آ جاتا ہے، پھر وہ واپس بھاگتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے علاقوں پہ بم گرا دیتے ہیں، نیچے پھر وہ تباہی مچتی ہے نا کہ اللہ معاف کرے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، کافر ہے نا، بت پرست ہیں، کافر ہیں۔ تو اس کے بعد چکوٹھی سیکٹر پہ بھی حملہ کیا گیا تھا، تین چار سیکٹروں پہ بیک وقت حملہ کیا گیا، لیکن پاک افواج نے ان چاروں سیکٹروں پہ نہ صرف پسپا کیا ہے بلکہ ان کو بھرپور جواب دے کے پیچھے دھکیل دیا ہے، ان کو واپس بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ان میں ایمان کی طاقت نہیں ہے، گائے کا موتر پینے والے کو کہاں سے ایمان کی طاقت آئے گی؟ باقی مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوئی ہے، اب میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیں افواج پاکستان میں ابھی تک کسی نے بھی اندر سے مخالفت نہیں کی ہے کہ جنگ ہم نہیں کریں گے، بلکہ وہ سب جوش و خروش میں ہے۔ وہ
तैयार बैठे हुए हैं। उनका जज्बा ईमानी देखें, वो नारे लगाते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं, खुशी से कलमा पढ़ते हुए, कलमे का जिक्र करते हुए जा रहे हैं। क्या है कि उनको पता है कि अगर मर गए तो शहीद और जिंदा रहे तो गाजी, दोनों सूरतों में फायदा ही फायदा है। तो अब काफरों को तो ये फायदा नहीं हासिल होगा ना, वो मर गए तब भी दोजख में जाना है उन्होंने, जिंदा लौट के आ गए तब भी उन्होंने दोजख में ही जाना है, क्योंकि उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, वो ईमान की दौलत से खाली है। तो अब देखें, गैबी मदद ये हासिल हुई है कि उनके अंदर से फूट पड़ गई है। उन्होंने एक 3 स्टार जनरल को सस्पेंड किया जिसने खुल के मुखालफत की थी इस जंग की, और उसने सब कच्चा चटा खोल के रख दिया था कि ये वो 9/11 वाला ही वो वाकया दोहरा रहा है ट्रंप और इसराइल मिलके। जिस दिन 9/11 हुआ था उस दिन अफगानिस्तान पे हमले का प्लान था, और उसामा बिन लादेन को शहीद करने का प्लान था। और उसामा बिन लादेन का मैं आप लोगों को बता दूं कि वो 11 भाई थे, 11 में से 10 भाई अपनी याशियों में लगे हुए, किसी ने 3 शादियां की हुई, किसी ने 5 की हुई, किसी ने 10 की हुई, पैसा बेहिसाब, दुनिया में कारोबार बेहिसाब। उसामा बिन लादेन को अल्लाह ने मुंतखब कर लिया हुआ था जहाद के लिए। वो देखें उन सब भाइयों में अमीर था, लेकिन उसने अपने तमाम दौलत जहाद में लगाई। जहाद पे दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा होता था ना, वो जहाद पे जाता था। अफगानिस्तान में उसने जहाद किया, वहाँ पे लड़ा, और उसके बाद उसके नसीब में अल्लाह ने शहादत लिखी हुई थी, उसको शहादत मिल गई। लेकिन वो गद्दार आज भी अमेरिका में बैठा हुआ है, वो पाक फौज का वो गद्दार, अल्लाह उसकी नस्लों को भी तबाह करे, जिसने उसको एबटाबाद में शहीद करवाने में मदद की थी, और इनाम के तौर पे अब वो वहाँ डॉलर और घर लेके अमेरिका में बैठा हुआ। कब तक खाएगा, कब तक जिंदा रहेगा? जब दुनिया से जाएगा ना, उसका आखिरी ठिकाना जहन्नम है, जिसके आखिरी कोने में उसको डाला जाएगा। ये गद्दार जो है ना, वो गद्दार था जिसने के उस चोटी के मुसलमान को शहीद किया, जो कि अपना पैसा भी देता, और देखें उसके अल्लाह ने कैसा उसको ईमान दिया, जज्बा दिया कि खरबोपति होने के बावजूद जंगलों में कई के दिन पत्ते खा के गुजारा करता, कई के दिन पानी नहीं उसको मिलता था, लेकिन जहाद कर रहा होता था। उसके बच्चे देख लें किस तरीके से, उसकी बीवियां, उसके बच्चे, वो मतलब उस तरह याशी की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे जिस तरह उसके बाकी भाइयों की औलादें गुजार रही थी। तो लेकिन इन्होंने क्या, आखिरत बेहतर कर ली। हमेशा आखिरत का सोचना चाहिए, ये तो आर्जी जिंदगी है, आज है तो कल खत्म हो जाना है इसने। तो देखे किस तरह गैब से मदद हुई कि उनके अंदर, फौज के अंदर फूट पड़ गई। सिख उनके खिलाफ हो गए, उनके आपने हिंदू जो है ना, वो उन्होंने हिंदू जर्नल 3 स्टार जनरल अजहर सरवस, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसने मुखालफत की और उसने कहा कि भाई ये इनका अपना प्लान था। इन्होंने जो क्या नाम है, पलगाम के पलाम, कौन सी मेरे जहन में अभी नहीं है उस जगह का, जहाँ पे वो कश्मीर का इलाका है, जहाँ पे पलवामा, जहाँ पे वो हिंदुओं को मार के ना तो नाम लगा दिया गया था, वो उनके अंदर के ही लोग थे। 7 लाख फौज लगी हुई हो, 3 लहरें थी सिक्योरिटी की, कैसे कोई क्रॉस कर सकता है? उनका अपना प्लान था। और उसके पीछे क्या मकासद थे अमेरिका, इसराइल और इंडिया के, कि पाकिस्तान को हमला करके, तबाह बर्बाद करके, इसकी एटमी सलाहियत ख़त्म करके, तो इसको इंडिया के मातहत कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान, मैंने क्या कहा कि क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह ने ऐसा करम कर दिया कि हर लिहाज से पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त, उनका मोराल भी बहुत अप है। इंडिया की फौज का मोराल डाउन हो चुका है, जिसका जनरल इनकार कर दे लड़ने से, जिसके सिख इनकार कर दें, जिसके अपने फौजी इनकार कर दें लड़ने से, उसका मोराल कहाँ पे पहुंचा हो, कहाँ पे
کہاں رہ جاتا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور یہ پاکستان کی غیب سے مدد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طرح مدد کرتا رہے گا۔ صرف ملک کے اندر بس ہوشیار رہیں، اپنی فوج کے حمایت میں بیانات دیں میڈیا پہ، اور میڈیا پہ یہ جو قوم یوتھڑ ہے نا، ان کا وہ اشر کریں نا کہ اس غلیظ نسل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کل کے ولاگ میں انشاءاللہ مزید بے صورتحال آپ کو بتاؤں گا جنگ کی، اور کوشش کریں کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اور ہر نماز کے بعد ملک کی حفاظت کے لیے دعا کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔